نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی آیت 99 میں بنی اسرائیل کی مصر میں آمد کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور سب سے کہا کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں، جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے۔ آیت 100 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسین خواب کی تعبیر کے متعلق جانیں گے۔ اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل، بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ آیت 101 میں ہم جانیں گے کہ اس سب کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی۔ میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا اور مجھے تعبیر خواب کے علم سے بھی نوازا۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے۔ مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ آمین یا اللہ، ہم سب کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمانا۔ آیت 102 to 104 میں جانیں گے کہ کیا جب حق واضح ہو جاتا ہے تو تمام لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ اے پیغمبر، یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے۔ اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو۔ حالانکہ تم ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے، یہ تو دنیا جہاں کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے، بے شک یا رب العالمین۔ آیت 105 میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غفلت کا ایک انداز بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، مگر یہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت 106 to 107 میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک کرتی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپیٹ لے، یا ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے اور انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہو۔ آیت 108 میں جانیں گے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی، اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بے شک یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی پیغام ہم تک پہنچایا۔ سورہ یوسف کی تھوڑی سی آیات رہ گئی ہیں، انشاءاللہ آج وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ آیت 109 to 111 میں ایک واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمام رسول انسان ہی تھے، اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وحی بھیجتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کی قوموں کا انجام کیسا ہوا؟ اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا
کہ ان کی قوم پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھیں، تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، یعنی کافروں پر عذاب آیا، اور جن کو ہم چاہتے تھے انہیں بچا لیا گیا، اور جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ سورہ یوسف کی لاسٹ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک میں واقعات کیوں بیان کیے جاتے ہیں۔ یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق ہے اور ہر بات کی وضاحت، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان۔ بے شک یا رب العالمین قرآن ثابت حیات ہے۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ، آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے سورہ رعد کی آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔